الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ہمہ قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات پاک کے لیے خاص ہے جو اس کائنات کا خالق مالک داتا اور رازق ہے۔ جائز اور مسنون درود و سلام امام الاولین والآخرین
خاتم النبیین پیغمبر، پوری کائنات کے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ذی وقار معزز سامعین و سامعات، گزشتہ جمعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ادب و احترام کے بارے میں چند ابتدائی گزارشات میں نے آپ احباب کے سامنے رکھی تھی۔ آج اس مختصر وقت کے اندر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے، آپ کے ادب و احترام کے بارے میں صحابہ کرام کا کیا طرز عمل تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب و احترام کس طرح کرتے تھے۔ مسند احمد کے اندر ایک روایت ہے، صحابی رسول فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس انداز سے بیٹھتے تھے کأنہم علی رؤوسہم الطیر۔ صحابہ کرام اتنے ادب و احترام سے، اس قدر باوقار طریقے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف رکھتے تھے جس طرح ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، اگر وہ سر ہلائیں گے تو وہ پرندے اڑ جائیں گے۔ اس قدر ہمہ گوش ہو کر، متوجہ ہو کر اور انتہائی زیادہ انہماک کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے، آپ کے دیدار کے لیے رسول اللہ کی مجلس میں صحابہ کرام بیٹھتے تھے۔ صحابہ کرام نے بہت ساری چیزوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے، دنیا کے سب اور تمام انسانوں سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ اللہ کی ذات کے بعد اس کائنات کے اندر سب سے محترم اور سب سے زیادہ قابل احترام شخصیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ایک روایت ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، ما من مؤمن الا وانا اولى الناس به۔ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے، تمام مسلمانوں میں سب سے زیادہ اگر ان کی کسی کے ساتھ قرابت داری ہے تو وہ میرے ساتھ ہے۔ سب سے زیادہ ان کا تعلق اگر کسی کے ساتھ ہے تو ایک مسلمان بندے کا تعلق سب سے بڑھ کر میرے ساتھ ہے۔ اور یہ تعلق صرف دنیا میں نہیں بلکہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی مسلمان سب سے زیادہ میرے قریبی ہیں اور قیامت والے دن بھی، آخرت کے اندر بھی مسلمانوں کے ساتھ میرا تعلق زیادہ گہرا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن پاک کی ایک آیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پڑھ کر صحابہ کو سناتے تھے، النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی وہ زیادہ قرابت کا حق رکھتا ہے مسلمانوں کے ساتھ ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر۔ اس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی امت اجابت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، مومنوں کے ساتھ اتنا گہرا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہے۔ تو صحابہ کرام جنہوں نے
ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کا وہ روح پرور منظر دیکھا ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو اور کلام کا شرف حاصل کیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کا شرف حاصل کیا ہے، وہ تو اس قرابت کے اور زیادہ حقدار تھے۔ وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم سے بھی زیادہ قریبی تھے، اور انہوں نے واقعتاً قرابت کے تقاضوں کو پورا کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کی ایسی لاجواب مثالیں قائم کی کہ آج تک دنیا کا کوئی لیڈر اور اس کے ماننے والے اس طرح کی مثالیں پیش نہیں کر سکے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب و احترام کے بارے میں سب سے پہلی بات کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کی رسالت کا بڑا ادب و احترام کیا ہے، آپ کے رسول اور پیغمبر ہونے کا صحابہ نے بڑا احترام کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر بڑا معروف واقعہ ہے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام 6 ہجری کے اندر عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، صحابہ کرام ساتھ ہیں، تو آپ کو حدیبیہ مقام پر روک دیا گیا، اور کفار کی طرف سے، مکے والوں کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے بلکہ آئندہ سال آئیں گے، اور انہوں نے معاہدہ کرنے کے لیے اپنا ایک قاصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ قاصد جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حدیبیہ مقام پر پہنچا تو معاہدہ لکھا جانے لگا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہ معاہدہ تحریر فرمائیں۔ تو معاہدہ لکھنا کیسے ہے؟ وہ شرائط اور وہ پابندیاں اور وہ باتیں ان کے لکھنے سے پہلے یہ لکھو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ، یہ وہ فیصلہ ہے جو محمد الرسول اللہ کر رہے ہیں۔ جب اتنی بات ہوئی تو مشرکین نے یہ کہا، لو نعلم انک رسول اللہ، اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیتے، اگر ہمیں یہ علم ہو جاتا، جان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم آپ کو تسلیم کر لیتے، پھر تو ہمارا آپ کے ساتھ جھگڑا ہی کوئی نہیں تھا۔ یہی رسول اللہ کے اندر تو جھگڑا ہے، لہٰذا یہاں سے لفظ رسول اللہ مٹا دو، صرف محمد لکھو، کیونکہ ہم محمد کے نام سے آپ کو جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصلحت کا تقاضا دیکھتے ہوئے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ آپ یہاں سے یہ رسول اللہ کا لفظ مٹا دیں، اکتب محمد ابن عبداللہ، محمد بن عبداللہ کے الفاظ لکھ دو۔ جب یہ بات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کا کتنا احترام کیا، آپ کے رسول ہونے کا اس قدر زیادہ احترام کیا، فرمایا لا واللہ لا امحاہا، اللہ کی قسم میں یہ رسول اللہ کا لفظ محمد کے ساتھ سے نہیں مٹاؤں گا۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دکھاؤ کہاں لکھا ہے، میں خود مٹا دیتا ہوں۔ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ پہلی مثال ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا، آپ کے رسول ہونے کا اتنا احترام کیا ہے کہ آپ کے نام کے ساتھ رسول اللہ لکھ دیا ہے، کفار کے مطالبے سے اس کو مٹانا گوارا نہیں کیا۔ یہ بھی ایک ادب ہے، احترام ہے جو صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ تشریف فرما ہوتے یا آپ کی رہائش گاہ، صحابہ کرام اس کا کتنا احترام کرتے تھے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے البدایہ والنہایہ کے اندر صحیح سند کے ساتھ ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ تشریف لائے
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ٹھہرے. تو ان کے گھر کی 2 منزلیں تھیں، ڈبل سٹوری ان کا مکان تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی منزل میں اپنی رہائش بنا لی. یعنی آپ نے یہ پسند کیا کہ میں پہلی منزل میں رہوں، اور سیدنا ابو ایوب انصاری اوپر رہتے تھے. اب صحابی کا ادب کتنا ہے. ابو ایوب انصاری رسول اللہ کے پاس تشریف لائے، آ کر عرض کی اللہ کے نبی میں یہ بات گوارا نہیں کرتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ نچلی منزل پر رہیں اور میں اوپر والی منزل پہ رہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اب نیا مدینے آیا ہوں، لوگ میرے پاس ملاقات کے لیے آتے ہیں، ملنے کے لیے آتے ہیں، تو اوپر والی منزل پہ لوگوں کو جانا مشکل ہے. آسانی اور نرمی یہی ہے کہ ہمیں نیچے والی منزل پہ رہنے دیں. اس انداز کے ساتھ پھر سیدنا ابو ایوب انصاری اس بات پر راضی ہو گئے کہ ہم اوپر والی منزل پہ رہیں گے. بات یہی ختم نہیں ہوئی. اوپر والی منزل پر ابو ایوب انصاری اور ان کے اہل خانہ رہ رہے ہیں، نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہائش پذیر ہیں. ایک دن ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ایک دن ایسا آیا کہ ہمارا جو پانی والا گھڑا تھا وہ ٹوٹ گیا اور ہم اوپر والی منزل پہ تھے. تو ہمارے پاس صرف اور صرف ایک کمبل تھا جو ہم سردی سے بچاؤ کے لیے اپنے اوپر اوڑھتے تھے، صرف ایک کمبل. تو میری اہلیہ نے جلدی سے وہ کمبل نکالا، ہم نے جلدی سے اس پانی کو اس کمبل کے ذریعے خشک کیا کہ کہیں یہ پانی نیچے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تکلیف کا باعث نہ بنے. جب یہ واقعہ ہوا تو ابو ایوب انصاری پھر رسول اللہ کے پاس تشریف لائے کہ ایسے ایک واقعہ ہوا ہے، آئندہ سے بھی کوئی چیز نقصان دے سکتی ہے، لہذا آپ اوپر تشریف لے جائیں، ہم نیچے آ جاتے ہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر راضی ہوئے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوپر والی منزل پر چلے گئے اور ابو ایوب انصاری نیچے والی منزل پہ آ گئے. یہ صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کا اس قدر زیادہ احترام کرتے تھے، اتنا ادب و احترام کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہ ہم سے مرتبے میں بھی اعلیٰ ہے، حقیقت کے اندر بھی رسول اللہ اوپر ہی رہے. یہ صحابہ کرام نے ادب و احترام کیا ہے. یہ آپ کی میزبانی بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام بھی ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کا صحابہ نے بڑا احترام کیا. آپ کی تھوک کا، لعاب کا صحابہ نے بڑا ادب کیا ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، وہ بھی بڑا معروف واقعہ ہے. عروہ بن مسعود ثقفی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو یہ واقعہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف جا رہے ہیں اور یہ بھی کافروں کی طرف سے ایک پیغام رساں بن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے. اس وقت ابھی مسلمان نہیں تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے ساتھ باتیں ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی منتیں سماجتیں کر رہے ہیں. اور جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا طرز عمل دیکھا، واپس جا کر اپنے قوم اور لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں نے بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس سفارت کاری کی ہے، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، لیکن میں نے آج ایسے بادشاہ کی مجلس دیکھی ہے اور اس کی رعایا کی میں نے وہ طرز عمل دیکھا ہے، اس طرح کی میں نے کیسر و کسرا کی بھی جو ہے نا وہ بادشاہیاں نہیں دیکھی. کیسر و کسرا اور نجاشی جیسے بڑے بڑے حکمران، ان کی بھی اس طرح کی محفلیں نہیں ہوتی. ان کے بھی جو رعایا ہے اتنا احترام اور ادب اپنے بادشاہ کا نہیں کرتے جس قدر آج میں نے مسلمانوں اور ان کے لیڈر کو دیکھا ہے کہ وہ کتنا احترام کرتے ہیں. کتنا احترام ہے. فرماتے ہیں واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منهم
فَضَلَكَ بِهَا وَجْهَهُ. میں نے دیکھا ہے مسلمانوں کا لیڈر، مسلمانوں کا بادشاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ تھوکتے ہیں تو صحابہ کرام ان کا تھوک زمین پر نہیں گر دیتے، بلکہ اپنی ہتھیلیوں میں لے لیتے ہیں اور اپنے جسم پر مار لیتے ہیں، اپنے چہروں پر مار لیتے ہیں. یہ میں نے منظر پہلی مرتبہ دیکھا ہے. بڑے بڑے بادشاہوں کی مجلسوں میں یہ منظر نہیں دیکھا. اسی طرح وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، جب وہ لیڈر اور حکمران مسلمانوں کا بادشاہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے رعایا کو، اپنے صحابہ کو، اپنے جانثاروں کو کسی بات کا حکم دیتا ہے تو ایک سے دوسرا پڑھ کر اس کے حکم کی پیروی کرنے کے لیے لپک اٹھتا ہے. یہ بھی رسول اللہ کا احترام ہے. تو جب رسول اللہ کسی بات کا حکم دے دے اس کو فوراً سے اپنا لینا اور اپنے ارادے، اپنی خواہشات اور اپنی ساری من مرضیوں کو پیچھے کر دینا، یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہے. آپ کی رائے، آپ کے نظریے، آپ کی حدیث اور آپ کے حکم کا احترام ہے کہ انسان اپنی تمام خواہشات، اپنی تمام عقیدتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کر دے. یہ بھی میں نے دیکھا. اور اسی طرح وَإِذَا تَوَضَّأَ كَادُوا يَقْتَتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، جب وہ وضو کرتا ہے صحابہ کرام قریب ہے کہ وہ آپس میں نبی علیہ السلام کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے پر آپس میں لڑائی کریں. وہ آپس میں اس بات میں گتھم گتھا ہو جاتے ہیں کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وضو کے قطرات کو اپنے جسم پر ملے اور حاصل کرے. یہ منظر عروہ بن مسعود ثقفی نے دیکھ کر جا کر اپنے لوگوں کو خبر دی کہ یہ ایسا عظیم بادشاہ اور عظیم لیڈر اور اس کے ماننے والے اتنا احترام کرتے ہیں کہ ایک غیر ہے، کافر ہے، مسلمان نہیں ہے. تو وہ اپنے قوم کو جا کر یہ بتا رہا ہے کہ مسلمان اپنے رسول کا کتنا احترام کرتے ہیں، صحابہ کرام اپنے نبی کا کس قدر احترام کرتے ہیں کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطرات بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے. یہ بھی صحابہ کرام نے ادب و احترام کیا. اور اسی موقع پر ایک احترام یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام نے رسول اللہ کی داڑھی کا بڑا احترام کیا. آپ کی داڑھی مبارک کا بڑا احترام. صحیح بخاری کی حدیث ہے، یہی روایت. اس کے اندر یہ ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں عروہ بن مسعود ثقفی نے اپنا ہاتھ بڑھا کر نبی علیہ السلام کی داڑھی کو ہاتھ لگانا چاہا. جس طرح ایک معذرت خواہانہ انداز کے اندر ہم بھی کسی کی ٹھوڑی کو ہاتھ لگاتے ہیں، داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں نا، داڑھی پکڑتے ہیں، اس انداز کے اندر اس نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کی داڑھی کی طرف بڑھایا. تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی نے کہتے ہیں انہوں نے تلوار پکڑی اور اس کی دستی اس کے ہاتھ پر مار کر فرمایا آخر یدا کا عن لحیۃ رسول اللہ، اپنے پلید ہاتھ کو رسول اللہ کی پاک اور مبارک داڑھی سے پیچھے کر لیں. یہ بھی صحابہ کرام کا ادب ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو کافر کا معذرت خواہانہ انداز بھی اور اس انداز میں ہاتھ لگانے کو بھی گوارا نہیں کیا. چہ جائے کہ کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی غلط قسم کا حملہ کر دے یا آپ کی توہین کرے، ایک معذرت کے انداز میں بھی انہوں نے کافر کا ہاتھ رسول اللہ کے جسم کو لگنے نہیں دیا. یہ نبی علیہ السلام کا ادب ہے. اسی سے میرے ذہن میں وہ بات آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا احترام اور آپ کی حفاظت کے لیے غزوہ احد کا موقع ہے. ساتھ میں نبی وقاص غالب رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں. جس وقت کافروں نے دوبارہ حملہ کیا، مسلمانوں کے اندر ایک بھگدڑ مچی اور مسلمانوں کا کافی سارا نقصان ہوا. اس وقت کافروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رسائی حاصل ہو گئی. وہ نبی علیہ السلام کی ذات تک پہنچ گئے اور اس جنگ کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے اور خود کی کڑیاں اور وہ جو تھی کڑیاں وہ رسول اللہ کے گالوں اور رخساروں کے اندر پھنس گئی پتھر مارنے کی وجہ سے. تو اس وقت نبی علیہ السلام کے دفاع کے لیے صحابہ کرام کی ایک جماعت رسول اللہ کے آگے موجود ہے. نبی علیہ السلام اپنی گردن ایسے کر کے آگے دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنگ کا منظر کیا ہے.
صحابہ کرام فرماتے ہیں فدا کا ابی و امی، حضرت سعد فرماتے ہیں اللہ کے نبی آپ کی ذات پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، میرا سینہ حاضر ہے آپ کے سینے کے آگے، میں حاضر ہوں، یہ جتنے تیر آ رہے ہیں، جتنی ان کی طرف سے یلغاریں آ رہی ہیں، ان سب کو برداشت کرنے کے لیے آپ کا ایک غلام آپ کے سامنے موجود ہے، کھڑا ہے۔ یہ بھی صحابہ کا احترام ہے، ادب کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا، آپ کی ذات کا۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کا کتنا ادب و احترام کیا ہے۔ صحیح مسلم کے اندر روایت، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جس وقت قرآن پاک کے در سورۃ الحجرات کی یہ آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی آواز قدرتی طور پر اونچی تھی، یہ اپنے گھر میں بیٹھ گئے، رسول اللہ کی مجلس ہی چھوڑ دی، آپ کی مجلس میں نہیں بیٹھا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے پڑوسی تھے ان سے پوچھا اور کیا بات ہے، کافی دنوں سے ثابت بن قیس نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ انہ لجاری، وہ میرا پڑوسی ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ بیمار بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی عذر بھی نہیں ہے، تو میں پتہ کرتا ہوں کہ وہ کیوں نہیں آپ کی مجلس میں آتا۔ سعد بن معاذ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے، پوچھا جا کر، اور انہوں نے کیا کہا؟ ثابت بن قیس فرمانے لگے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس چھوڑ دی ہے، انزلت هذه الآیۃ ولقد علمتم انی من ارفعکم صوتا علی رسول اللہ فانا من اہل النار۔ یہ صحابی رسول فرما رہے ہیں آپ لوگوں کو علم ہے کہ میری آواز بہت زیادہ بلند ہے، اور نبی کی مجلس میں میری آواز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل ہوئی ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اپنی آوازوں کو بلند کرتے ہیں، آپ کا احترام نہیں کرتے، وہ ان کے اعمال ضائع ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اس لیے میں گھر میں بیٹھ گیا ہوں کہ نہ رسول اللہ کی مجلس میں جاؤں گا اور نہ مجھ پر یہ قدغن، بلکہ انہوں نے یہ کہا آنا من اہل النار، میں تو جہنم والوں میں سے ہو چکا ہوں، لہذا میں اس مسئلے میں بڑا پریشان ہوں۔ یہ بات جب سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کر نبی علیہ السلام کی مجلس میں پہنچے اور کہا کہ یہ ان کا شکوہ اور شکایت اور یہ عذر ہے، اس بنا پر انہوں نے آپ کی مجلس ہی چھوڑ دی ہے کہ ان کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بل ہوا من اہل الجنہ، او اس کو جا کر کہو وہ تو جنتی لوگوں میں سے ہے، وہ تو جنت والوں میں سے ہے۔ یہ بات ان لوگوں کی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب و احترام کے منافی اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رسول اللہ کی بات سے اپنی بات کو بلند کرنا پسند نہیں کرتے تھے، یہ گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور محدثین کرام نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے کہ آج کے دور میں اگر کوئی بندہ رسول اللہ کی حدیث کے سامنے اپنی آواز کو بلند کرے، اپنی رائے کو پیش کرے، اپنی بات کو مقدم کرے، وہ بھی اسی وعید کے اندر آ جائے گا، اس کے بھی سارے اعمال غارت ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ جس کو رسول اللہ کی حدیث سنائی جائے اور وہ کہے میں نہیں مانتا، نہ میں اس کو جانتا ہوں، یہ حدیث تو ہے لیکن میری اپنی مرضی ہے، میری اپنی رائے ہے، میرا ایک اپنا موقف ہے، میرا ایک اپنا مسلک مذہب ہے، جو بندہ یہ بات کہتا ہے وہ بھی اس وعید کے اندر آتا ہے۔ رسول اللہ کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، اگر کوئی شخص آپ کی حدیث کو سنتے ہوئے رسول اللہ سے اپنی آواز کو بلند کر دیتا ہے یا اونچی بولتا ہے، وہ بھی اس وعید میں آئے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا بڑا احترام کرتے تھے۔ مدینہ کے امام، امام دار الہجرہ، مدینہ کے سب سے بڑے امام امام مالک رحمہ اللہ، مدینہ کے اندر مسجد نبوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے تھے، اور حدیث کا کتنا احترام کرتے ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ حدیث پڑھانے سے پہلے غسل کرتے، نہاتے، اچھے کپڑے پہنتے، پھر خوشبو لگاتے، اور پھر بڑے وقار اور متانت کے ساتھ مسند حدیث پر بیٹھ کر اپنے شاگردوں کو حدیث پڑھاتے تھے۔
اور اگر کوئی شخص ان کی مجلس میں آواز بلند کرتا تو اس کو حکم دیتے ہیں اغضض من صوتک، اپنی آواز کو پست کر لے، نیچا کر لے۔ رسول اللہ کی حدیث بیان ہو رہی ہے، آپ کی حدیث پڑھی جا رہی ہے، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے بلند نہ کر۔ تو امام مالک رحمہ اللہ وہ حدیث کا بہت بڑا احترام کرتے تھے۔ اسی طرح دیگر محدثین، ان کے بارے میں بھی آتا ہے، حدیث پڑھا رہے ہوتے، غالباً امام مالک کے بارے میں ہی منقول ہے کہ حدیث پڑھا رہے تھے اپنے شاگردوں کو، تو ایک بھیڑ تھا یا ایک بچھو تھا جس نے کاٹنا شروع کر دیا، پشت پر کاٹنا شروع کر دیا۔ تو شاگرد دیکھ رہے ہیں کہ استاد ہمارے امام رسول اللہ کی حدیث کا اتنا ادب و احترام ہے کہ ذرا برابر بھی حرکت نہیں کی، ہلے نہیں، چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا ہے، تکلیف اس قدر زیادہ ہے کہ اپنی جگہ سے حرکت نہیں کی۔ اتنا احترام کیا نبی علیہ السلام کی حدیث کا، یہ پسند نہیں کیا کہ آپ کی حدیث کی مجلس ہو رہی ہے، حدیث کا پیریڈ ہو رہا ہے، حدیث پڑھائی جا رہی ہے، اور میں اس بچھو کی طرف متوجہ ہو جاؤں، یہ اس کاٹنے والی چیز کی طرف متوجہ ہو جاؤں۔ جب وہ سبق ختم ہو گیا، پیریڈ ختم ہو گیا، پھر اپنے شاگردوں کو کہا کہ دیکھو کوئی چیز مجھے یہاں کاٹ رہی ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بچھو نے کم و بیش کچھ 10 سے زیادہ ڈنگ لگائے ہوئے تھے ان کے جسم پر، لیکن امام صاحب ہلے نہیں ہیں۔ یہ ہمارے اسلاف جن کے نام آج زندہ ہیں اور جن کا نام لیے ہوئے بڑے بڑے محدثین کی گردنیں جھک جاتی ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اللہ کی حدیث کا احترام کیا، آپ کی بات کا احترام کیا۔ تو اس لیے میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، آپ کی آواز، اس کا احترام بھی ضروری ہے۔ اور آج ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا احترام یا آپ کی حدیث کا احترام کس طرح کر سکتے ہیں؟ آج اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث بیان کی جائے، آپ کی صحیح حدیث جو نبی علیہ السلام سے ثابت ہے، جب وہ بیان کر دی جائے، پھر اپنی ساری